دوست ہیں ضیاء کیانی صاحب، تو یہ ابھی آپ کو تھوڑی نصیحت کریں گے، اپنے زندگی کے ایکسپیرینس بتائیں گے کہ لائف کیسے گزارنی چاہیے، تو ان بچوں کو تھوڑا فائدہ ہو جائے۔ دیکھو بیٹے، میرا بیٹے ماشاء اللہ پڑھ رہے ہیں، تو میری خواہش ہے کہ میرے بچے جو ہے نا اچھی تعلیم حاصل کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ تو ابھی اسی لیے میں آیا ہوں کہ میں آ کے دیکھوں اور سر سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے بچوں کی اچھی بیس بنے اور یہ اچھی ان کی ایجوکیشن ہونی چاہیے۔ تو میں آپ کو یہ ایڈوائس کروں گا کہ جس طرح میں اپنے بچوں کے لیے سیریس ہوں، ٹھیک ہے، تو میں چاہتا ہوں آپ بھی سیریس ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ہمارے ماں باپ، آپ کے ماں باپ، آپ کتنی محنت کر رہے ہیں، مشقت کرتے ہیں، تو کتنی مشکل سے ان کی ارننگ ہوتی ہے، تو پھر وہ آپ کو یوٹیلائز کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد اگر ہم پھر بھی سیریس نہیں ہوں گے تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے والدین کو خوشی دیں اور محنت کریں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے استادوں کا احترام کریں۔ اگر آپ اپنے استادوں کا احترام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کے بڑی بینیفٹس ہوں گے، کیونکہ استاد کی دعا جو ہے باعث سے برکت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کی بنیادیں جو ہیں وہ مضبوط کریں گے، اچھی آپ کو ایجوکیشن دیں گے۔ تو آپ کوشش کریں کہ ہر روز اچھے طریقے سے پڑھیں، محنت کریں، تاکہ آپ کامیاب ہو جائیں، اچھا رزلٹ دیں۔ تو جتنی آپ محنت کریں گے، کوشش کریں گے، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ تو بس یہ میری اور تو کوئی بات نہیں ہے۔ آپ موسٹ سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سارے بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں بھی خواہش کر رہا تھا میرے بچے آئیں تاکہ ان سے کچھ سیکھیں، ان کی اچھی بیس بنے، تو وہ کچھ محنت کر کے تو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں۔ تو بس یہ میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جس طرح میں اپنے بچوں کو نصیحت کرتا ہوں، آپ کو بھی میرے بچوں کی جگہ تو میں یہی کہوں گا کہ اچھے طریقے سے پڑھیں، محنت کریں، اور اپنے استادوں کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔ ابھی جتنے دیکھیں ٹیچر ہیں نا، ٹیچر ہی انجینئر بناتے ہیں، استاد ٹیچر جو ہے، اور ٹیچر ہی قوم بنا رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں جتنے لیڈرز ہیں پیچھے ٹیچر بیٹھے ہیں، لیڈر بھی ٹیچر بنا رہے ہیں نا، ڈاکٹر ٹیچر بنا رہے ہیں، تو ٹیچر کی رسپیکٹ تو ویسے بھی واجب ہے، پیغمبرانہ پیشہ ویسے نہیں کہا گیا۔ تو ٹیچر جتنے ہمارے ٹیچرز ہیں، آپ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، ہم ٹیچروں سے ملتے رہتے ہیں، بڑی رسپیکٹ میں ماشاء اللہ، جتنا ہے اتنا کرتے نہیں ہے جتنی کرنی چاہیے ٹیچرز کی۔ تو ٹیچرز کی وجہ سے تو ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ تو والدین ہوتے ہیں، روحانی والدین ہیں اپنے، جو آپ کے ٹیچرز ہیں ان کی رسپیکٹ بہت ضروری ہے، اور رسپیکٹ والدین کی بھی ضروری ہے۔ ریوارڈ یہی ہے ایک بچہ جو خدمت کر سکتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، جو پیرنٹس کے لیے کر سکتے ہیں یا ٹیچرز کے لیے کر سکتے ہیں، کہ آپ نے اچھے نمبر لینے ہیں۔ کیا لینے ہیں؟ اچھے نمبر لینے، اچھی پرفارمنس، سلیکشن آپ کی کہیں نہ کہیں اچھے محکمے میں ہو جائے، اچھا انسان بننا ہے۔ اگر آپ مارکس اچھے نہیں لے رہے، ٹھیک ہے، FSC میں نمبر تھوڑے لیے ہیں، میٹرک میں کم لیے ہیں، 8ویں کلاس میں نہیں پڑھتے، اسٹڈی نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، تو آپ ان کے ساتھ وفا نہیں کر رہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اپنے پیرنٹس کے ساتھ وفا نہیں کر رہے، بے وفائی کر رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیے یہ بات، باوفا بچہ وہ یہ جو جسے احساس ہے، اور مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ سب سے قیمتی وہ شخص ہے جس کے اندر زیادہ احساس ہو۔ تو اپنا احساس بھی تو کرنا ہے نا، ہم نے اپنی رسپیکٹ بھی کرنی ہے۔ دین ہمیں یہ تو نہیں کہتے کہ ہم دوسرے کی عزت کریں، سب سے زیادہ حق تو ہمارے اوپر اپنا ہی ہے نا۔ اگر میں آج اچھا خود ہو جاتا ہوں، کرپشن میں نہیں کرتا، ایمانداری سے چلتا ہوں، تو یہ اپنی رسپیکٹ کر رہا ہوں، اپنی کیا کر رہا ہوں؟ رسپیکٹ کر رہا ہوں۔ اپنی نظروں میں نہیں کرنا چاہیے، ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جو اپنی نظروں میں بندہ کر جائے۔ اپنے آپ کو فتح کرنا سیکھیں۔ تو اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے ہم سب کی، ایک تو تنہائیاں پاک ہوں، اور دوسرا مشن جو ہے نا اس کو ہمیشہ مد نظر رکھیں۔ مشن ہمارا کیا ہے؟ خدمت کرنا۔ مین تو یہ مشن ہے، ملک کی خدمت کرنا۔ چاہے آپ آرمی میں سلیکٹ ہوتے ہیں، چاہے سول میں جاتے ہیں، چاہے کسی بھی محکمے میں جاتے ہیں، تو ملک کی خدمت کا ہمارا بہت بڑا مشن ہے، ہم کچھ کر کے جائیں۔ کسی محکمے میں، جس طرح ابھی ضیاء کیانی صاحب وابڈا میں تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے بڑے اچھے کام کیے، ابھی روح ان کی سیٹسفائیڈ ہے۔ میں آرمی سے پہلے وابڈا میں تھا، بتایا میں نے، تربیلا میں تھا، تو وہاں میں نے ایسے ایسے کام کیے، جب جاتا ہوں میں کہتا ہوں یہ کام میں نے کیے، یہ کام میرا کیے ہوئے۔ جس طرح سوئی میں گیا تو وہاں مسجد کے لیے کام کیا، آئیڈیا تھا کہ سر یہاں مسجد، اس طرح ایک اور کالج تھا سرکاری، نام نہیں لینا چاہتا یہاں پہ، تو انہوں نے کہا یہ آپ یہ بتائیے کہ یہ فنڈ ہمارے پاس آیا ہے حکومت کی طرف سے، تو اس کا کیا کرنا چاہیے۔
اس کا کیا کرنا چاہیے. ہر بندے اپنی رائے دی. کسی نے کہا سر یہاں میس بنانا چاہیے, کسی نے کہا یہاں ہال ہونا چاہیے, کسی نے کیا مشورہ دیا اور کسی نے کیا مشورہ دیا. میرے ذہن میں آئیڈیا تھا یہاں اسکول ہونا چاہیے, ایک کالج کے اندر اسکول, کیڈ کالج تھا وہ, ایک کیڈ کالج کے اندر اسکول کی کمی ہے. تو وہاں ہم نے اسکول بنایا کیا کشام پبلک اسکول کے نام سے, اور وہ ماشاء اللہ چل رہے ہیں. وہاں سے نکلتے ہیں بچے اور کیڈ کالج میں آ جاتے ہیں. ایک آئیڈیا تھا, اچھا آئیڈیا تھا وہ, لیکن میں نے کہا ہم میس میں گزارا کر لیں گے. نہیں, یہاں جو لوکل بچے ہیں نا وزیرستان کے, ان کو موقع ملنا چاہیے. یہ جتنے بچے آتے ہیں داخلہ لیتے ہیں وہ بچے ہوتے ہیں جو آلریڈی جن کی فیملیز ویل سیٹلڈ ہیں, امیر ہیں, دولت والے بچے. کوئی ایبٹ آباد میں پڑھتا ہے, کوئی کراچی میں پڑھ رہے. اصل تو یہ ایریا ہے نا, اصل تو یہ بدر ہے, مکین ہے, جنڈولا ہے, اسپن کئی ہے. تو ان ایریاز کے بچوں کو موقع کیوں نہیں مل رہا؟ تو یہاں کوئی اسکول ہی نہیں اچھا, ٹیچرز ہی نہیں آتے. کیوں نہ ہم اسی کالج کے اندر اسکول لوکل بنا دیں اور اسی ایریا کے لوگوں کو فائدہ پہنچے. ایک آئیڈیا تھا, جنرل صاحب کو اچھا لگا, انہوں نے اوکے کیا اور وہ فنڈ وہاں ہو گیا اور فائدہ سب کو ہوا. اور وہاں سے بچے نکلتے ہیں, لوکل غریب بچوں کو موقع ملے, فائدہ ہو گیا جن کا حق بنتا تھا لوکل ایریا کے بچوں کو. اس طرح آرمی, پاکستان آرمی بہت کام کر رہی ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. سوئی میں دیکھیں ملٹری کالج سوئی بنایا ہے, وہاں لوکل جو سوئی کے بچے ہیں ان کی سیٹیں ہیں, بکٹیوں کی سیٹیں ہیں. کتنے بڑا عظیم کام ہے آرمی کا. وہ اس ایریا میں جا کے کالج بنا دی جو پورا ریگستان تھا, جہاں کوئی جانا نہیں چاہتا. اور وہاں سے پڑھے ہوئے بچے اس ٹائم پاکستان آرمی میں کیپٹن ہیں, میجر ہیں. میں اپنے اسٹوڈنٹ ہیں وہاں, میں وہاں بھی رہا ہوں, ملٹری کالج سوئی میں بھی رہا ہوں. تو خوشی ہوتی ہے کام. یہ صرف کام, میں کہہ رہے ہیں مقصد یہ ہے کہ صرف کام آرمی کا نہیں ہے یا حکومت کا کام نہیں ہے. ملک کی ترقی میں ہر بندے کا رول ہے. اگر یہ بچہ نا یہاں چھوٹا سا پڑھا ہے, چکوال سے آئے, کسی دیہات سے آئے, وہ بچے آئے دیہات سے آئے, تو ان کو ابھی سے یہ احساس ہونا چاہیے, ان بچوں کو ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. یعنی کہ پیرنٹس بھی کر رہے ہیں, حکومت بھی کام کر رہی ہے, سارے ٹیچرس بھی محنت کر رہے ہیں, تو ہم نے کیا کرنا ہے. آیا ہم سبق یاد کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یہ سبق یاد کر لو تو یہ وفا ہے ملک کے ساتھ. ٹائم بھی ضائع کر سکتے ہیں. ابھی کتنے گھنٹے سے پریپ پہ, صبح کتنے بجے سے بیٹھے ہوئے یہاں پہ میرے پاس؟ ٹائم ہم دیتے ہیں نا, ایسے نہیں. سب سے قیمتی ٹائم ہوتا ہے. جو بندہ ٹائم دیتا ہے وہ قیمتی شخص ہے. کتنے بجے سے ہم بیٹھے ہیں؟ 10 سے 1 پریپ ہوتی ہے یہاں پہ. اسی جگہ بچے سیلف اسٹڈی کرتے ہیں. ابھی 10 سے 1 تک آپ گپ بھی لگا سکتے ہیں, نہیں بھی پڑھ سکتے. میں کیوں سامنے بیٹھا ہوں, میرے سامنے بیٹھ کے پڑھیں گے. ایک بچہ کتاب سامنے رکھتا ہے پھر بھی نہیں پڑھتا, تو یہ کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ دھوکہ ہم کس کو دے رہے ہیں؟ ایک بندہ سبزی بیچتا ہے اور گندا فروٹ دے دیتا ہے یا سبزی دے دیتا ہے کسی کو, اور خوش ہو رہا ہے کہ میں نے دھوکہ دے دیا. وہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں, اللہ سے دور ہو رہے ہیں نا. کس سے دور ہو رہے ہیں؟ اللہ سے دور ہو رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی اصول بتائے ہیں. کتنے بیسٹ وہ تھے, تاجر تھے. جو خامی ہوتی پہلے بتا اس میں یہ خامی ہے, اس میں برکت بھی ہوگی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل بھی ہوگا, سکون بھی ہوگا, حلال کی روزی بھی ہوگی. اس طرح اگر آپ محنت کریں گے, ایمانت داری اور ہنسی کے 2-3 گھنٹے یہاں پڑھیں گے, 10 صفحے یاد کرنے میں کیا کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. ابھی اس بچے نے یاد کیا نا, ایسے پوچھیں, ایسے یاد ہیں چھوٹے کو. وہی ٹائم ایک بچہ ضائع کر رہے ہیں, نہیں پڑھتا, ٹائم ضائع, ادھر ذہن اس کو ادھر, کتاب سامنے ہے, پڑھتا نہیں ہے, پرواہ کو نہیں ہے کہ میری امی کیسے پتنی مینیج کر رہی ہے پیسے. تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ بے وفائی کر رہے ہیں. تو بے وفا ہونا یا با وفا ہونا, یہ بتائیں. اور لین سے وفا کرنی ہے نا, اس طرح ملک کے ساتھ وفا کرنی ہے. اگر آپ کا تو یہ ہے نا ڈومین اتنا ہے چھوٹا سا, اسٹڈی کرنی ہے. اور تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ ادھر سے اٹھائیں اور ایٹم بم بنائیں, یہ تو ہم نہیں کہہ. آپ نے بکس پڑھنی, یاد کریں, نوٹس یاد کرنے. جتنا جلدی آپ یاد کرو گے, اچھی پرفارمنس, لکھنا آپ کو آنا چاہیے, بولنا آنا چاہیے, ڈریسنگ آپ کی تھوڑی ٹھیک ہو جائے, نالج آپ کو اتنا ہو جائے اس لیول کا کہ آپ سلیکٹ ہو جائیں. ہر بندہ آپ کو لے گا. اس لیے بچے محنت کرنی ہے. ابھی وہی آپ کی عمر کے, حسنین بھی تو آپ کی عمر کے ہے نا. حسنین موٹیویشن اسپیکر ہے, 10 سال کا بچہ ہے. وہ انگلش کیسے بولتا ہے؟ اس کو نہ صرف انگلش آتی ہے, اس کو جاپانیز بھی آتی ہے, اس کو چائنیز بھی آتی ہے, ٹھیک ہے, چائنیز زبان بھی اس کو آتی ہے, جاپانی زبان میں سیکھی ہے, انگلش آتی ہے, پشتو اس کو آتی ہے, اردو آتی ہے. کتنی زبانیں بچہ سیکھ گیا 10 سال کے. کیوں؟ اس کے اندر احساس ہے.
اس کے اندر یہ ہے کہ میں نے لیڈر بننا ہے. سوچ اس کی لیڈر والی ہے نا. اگر سوچ لیڈر والی ہوگی تو پھر آپ اپنے اوپر جبر کرو گے, محنت کرو گے. اے سی کے اندر بیٹھ کے بچہ نہیں پڑے گا, اس کا احساس نہیں ہے. تو ایک بچے ایسے ہم دیکھیں, جرن دیکھیں, آرمی بن گئے, فوج میں بڑے بڑے لیڈر بنے, جو اسٹریٹ لائٹ کے نیچے بیٹھ کے پڑھتے تھے. اسٹریٹ لائٹ کے نیچے بیٹھ کے پڑھتے ہیں, گرمی میں بیٹھ کے پڑھتے رہے ہیں اسٹریٹ لائٹ کے نیچے, کوئی پنکھا شنکھا بھی نہیں. میرے اپنے والد صاحب کی مثال ہے. بجلی ہوتی نہیں تھی اس ٹائم, وہ دیے ہوتے تھے, دیے جناب. اور ناک میں اتنا سیاہی بھی آتی تھی اس کے اندر. اتنی محنت کی, جتنا ان سے مطلب 43 سال میرے والد صاحب نے وردی پہنی ہے. 43 ایئرز, جناب مشرف سے بھی زیادہ. کوئی اور بندہ نہیں ہے جس نے 43 ایئر وردی پہنی ہے, یونیفارم پہنا پاکستان میں. اور پرائیویٹ آف پرفارمنس ان کو ملے ہیں والد صاحب کو, TK1 ملا ہے, خدمت کا تمام ملا, جنزیاں دیے ہیں. انہوں نے میں ذکر کیا تھا اسپیچ میں, کیوں ان کے اندر احساس تھا نا. 1965 کی جنگ لڑے ہیں, 1971 کی جنگ لڑے ہیں, وہاں اعزازات ملے ہیں ان کو, دلیر آدمی. پوری فیملی کو انہوں نے چینج کی ہے. اس لیے آپ لوگ اگر احساس نہیں ہے نا, کوئی فائدہ نہیں ہے.